السلام علیکم. دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عدیل وڑائچ. دو سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک تو وفاقی کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر جو ہیں اچانک پراسرار طور پہ منظر عام سے غائب کیوں ہو گئے اور اہم ترین اجلاسوں میں وہ کیوں نہیں شرکت کر رہے. جی ہاں, محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں جو کہ وزیر داخلہ ہیں, جو کہ وفاقی کابینہ کے خود جو اپنے جو ان کے کولیگز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ انتہائی طاقتور وزیر ہیں. لیکن ایسا کیا ہوا کہ محسن نقوی گزشتہ چند ہفتوں سے منظر عام سے غائب ہیں؟ مقتدرہ کے قریب چونکہ سمجھے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے ان کے طاقتور ہونے کی, جو خود وفاقی حکومت کے اپنے لوگ ان کے الفاظ, خاص طور پر رانا ثناءاللہ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. تو ان کا منظر عام سے اس طرح پراسرار طریقے سے اس طور پہ غائب ہونا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی پس پردہ کوئی معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ شہر اقتدار میں کوئی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ مل سکتا ہے. تو یہ معاملہ کیا, اس پہ بات کریں گے. دوسرا فالو اپ سٹوری ہے امریکی سفری پابندیوں سے متعلق, جس میں پاکستان کا نام آ رہا تھا اور اس میں رائٹرز نے اور نیو یارک ٹائمز نے جو سٹوریز دیں. تو آج پہلی مرتبہ امریکہ کا بھی موقف آ گیا اور آج پہلی مرتبہ پاکستان کے حکام بھی اس پر بیٹھے ہیں اور اس پہ لائحہ عمل اپنایا گیا ہے. لیکن کیا کوئی امریکی ویزاز جو ہیں یہ کینسل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا گرین کارڈز کے حوالے سے کوئی پالیسی آ رہی ہے؟ اس پہ کیا آج پہلی مرتبہ دونوں جانب سے آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقف سامنے آیا اور پاکستان میں آج بڑی بیٹھک ہوئی. پاکستان کیا کرنے جا رہے اس حوالے سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. محسن نقوی صاحب سے متعلق پہلے بات کر لیتے ہیں. جی محسن نقوی صاحب جو ہیں, ذیشان صاحب پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, دنیا ڈیجیٹل کے ہمارے ٹیم ممبر ہیں. ذیشان یوسفزئی, آپ سے ہم ویزاز کے حوالے سے آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے. لیکن پہلے ہم بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب جو ہیں, ان کا اچانک منظر عام سے غائب ہونا یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی کی جو فائنل تھا اس میں وہ جب نظر نہیں آئے تو لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ آخر جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ بے شک وہ ایک ڈیفرنٹ وینیو پہ میچ ہو رہا تھا, لیکن وہاں پہ ان کے جو چیئرمین ہیں پی سی بی کے, ان کا نہ ہونا, اس پہ بہت سے سوالات اٹھے. لیکن اس میں جو سوالات میں شدت اس وقت آئی جب بہت اہم ترین آفیشیل میٹنگز میں گزشتہ چند ہفتوں میں وہ نظر نہیں آئے. مثال کے طور پہ کابینہ کا جو سالانہ اجلاس تھا, 365 دن کی کارکردگی تھی, پہلا سال مکمل حکومت کا ہوا, اس میں کنونشن سینٹر میں یہ اجلاس بلایا گیا, میڈیا آیا, اس میں دیگر جو لوگ ہیں جو طبقہ فکر کے وہ انوائٹ کیے گئے, لیکن اس میں بھی محسن نقوی صاحب نہیں تھے. اس کے بعد ہونے والے کابینہ کے اجلاسوں میں بھی وہ نہیں تھے. پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ہوئے جس میں لیجسلیشنز تھیں امپورٹنٹ, وہ اس میں بھی وہ نہیں تھے, ان سے ریلیٹڈ تھیں. لیکن جب قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا ذیشان صاحب اجلاس چند گھنٹے قبل ہوا, یہ تو ان سے انتہائی ریلیونٹ منسٹری ان کی ہے, امن و امان کا معاملہ ہے, اور اس میں ان کی عدم شرکت نے تو پھر بہت ہی زیادہ سوالات اٹھا دیے نا, کیونکہ ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوتا ہے. تو ایسے میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کی میڈیا پہ آ کر یا قوم کو آ کے فیکٹس بتانا, حقائق بتانا ان کی جو ذمہ داریوں میں آتا تھا, تو وہ تو اس وقت نظر نہیں آئے. لیکن جو پارلیمانی کمیٹی ہے قومی سلامتی کی, اس میں ان کا عدم شرکت, پھر اس کے بعد وزارت داخلہ کے حکام کو اس پہ اپنا موقف بھی دینا پڑا, تو اس سے بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے. کیونکہ مقتدرہ کے قریبی ساتھی یہ گردانے جاتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں اور ہیں بھی, تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ تو ان کے شاید کوئی پس پردہ معاملات خراب ہو گئے یا ڈسٹربنس ہو گئی یا کوئی اور معاملہ چل رہا ہے, کوئی ٹینشن چل رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی بڑا عہدہ جو ہے شاید اس کی تیاری ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کوئی اور لابنگ ہو رہی ہے. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے ذیشان صاحب, وہ تو یہ ہے کہ خود وفاقی کابینہ کے جو اراکین ہیں, یعنی جب نجی محفلوں میں آج کل بیٹھ رہے ہیں, وہ بڑی چہ مگویاں کر رہے ہیں, دلچسپ باتیں کر رہے ہیں کہ یعنی وفاقی وزیر کو ہی علم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے, بلکہ وزراء کو علم نہ ہو, اور وہ کہہ رہے ہوں بلکہ پوچھ رہے ہوں کہ ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے, یہ آخر نظر کیوں نہیں آ رہے, کہاں ہیں, اصل بات کیا ہے. اس نے صورتحال کو اور زیادہ دلچسپ بنا دیا.
بالکل آپ نے درست کہا. اور اگر ہم آج سے 2 ماہ پہلے چلے جائیں تو اس وقت جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب وہ کام بھی کر رہے تھے جو وزیر اعظم کے کرنے کے تھے, جو شہباز شریف صاحب کے کرنے کے تھے. فرنٹ فٹ پہ آنا, اسلام آباد میں مختلف ڈیولپمنٹس جو جس میں شہباز شریف صاحب زیادہ نظر آتے تھے آگے, شہباز سپیڈ, اب محسن سپیڈ وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی. لیکن پھر چمگوئیاں اس وقت اٹھی کہ جب 26 نومبر ہو رہا تھا تو آپ فرنٹ فٹ پہ تھے, امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر رہے تھے. لیکن اب جب ملک کو واقعی جو دہشت گردی اس کا سامنا ہے, سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا ہے, تو آپ تو نہ پارلیمان میں آئے کہ قوم کو کچھ کہے اور وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں کہ ان کو کچھ کہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جب محسن نقوی صاحب نے شرکت نہیں کی تو واقعی وفاقی وزراء نے کوسچنز اٹھانا شروع کر دیے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اچھا, اس پہ ذیشان بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ چونکہ بیرون ملک تھے تو آج شام ہی وہ پہنچے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں شریک ہوئے. تو پھر اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ ایسی بھی کیا مصروفیت تھی, یہ قومی سلامتی کا اجلاس تو مطلب جو ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے اور جس میں آرمی چیف آ رہے ہوں, جس میں انٹیلیجنس چیفز ہوں, جس میں ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو, جس میں وزیر داخلہ کا اہم رول ہو, تو وہ اس دن شام کو پہنچنا, تو وہ خود یہ وفاقی وزراء نے سوال اٹھائے یہ نجی محفل میں یا ویسے اسلام آباد میں راول پنڈی میں جو 6 مگویاں ہو رہی ہیں اس میں, اس نے کافی پھر دلچسپ صورتحال پیدا کی. جسچر ایسا چلا گیا نا کہ آپ اتنے امپورٹنٹ میٹنگ میں نہیں آئے اور امپورٹنٹ جو دیگر وزراء ہیں انہوں نے کوسچنز اٹھانا شروع کر دیے کہ وہ کیوں نہیں آئے. تو جب آپ کی ضرورت ہے آپ اس وقت نہیں تھے, اور دوسری بات آپ جب شام کو آ رہے ہیں تو آپ صبح بھی تو آ سکتے ہیں. لیکن اس میں سوالات تو وہ حق بجانب ہیں. لیکن ہم نے اس میں وزارت داخلہ اور متعلقہ جو ہمارے جو سورسز ہیں ان سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ آج سے, یعنی ابھی یہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آج سے وہ کم بیک کر چکے ہیں, وہ اب تھوڑا سا ایکٹیو نظر آئیں گے. ان کی جو صحت کے کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک تھے, اور جو صحت کے ایشوز کی وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ اور ان کا وہ چل رہا تھا, اس وجہ سے وہ نہیں تھے. تو ناگزیر وجوہات تھیں. لیکن ہمیں سورسز نے یہ کنفرم کیا کہ ایسی بات ہے نہیں کہ ان کے معاملات کہیں کوئی پس پردہ خراب ہو گئے ہوں یا ان کو ہٹایا جا رہا ہو. پھر وہ طلال چودھری صاحب بھی بن گئے نا وزیر مملکت برائے داخلہ, تو پھر محسن نقوی صاحب جب ان کو طاقتور وزیر سمجھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے, تو کچھ نے پھر اسے جوڑنا شروع کر دیا کہ جی شہباز شریف صاحب نے طلال چودھری صاحب کو جب وہ وزارت میں وزیر مملکت بنا دیا تو ایسا آپ اپنی سورسز سے ہاں, لیکن جو پاورز ہیں نا جی تمام وہ انہی کے پاس ہی ہیں جو داخلہ سے متعلق, اور معاملات ان کے کوئی اس طرح سے جس طرح وہ بتایا جا رہا ہے وہ ایسا معاملہ نہیں, ان کا اپنا ذاتی نجی ہی ایشو تھا. اور اگلے 1-2 دن میں یہ کو متحرک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سورسز نے بتایا. تو اس میں اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس طرح بھی شہر اقتدار میں 6 مگویاں ہو رہی ہیں جی کہ شاید کوئی ستمبر اکتوبر میں جا کے آگے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے ان ہاؤس اور یہ ان کے حوالے سے. لیکن ایسا بھی نہیں, ایسا بھی یہ بالکل یہ افواہیں ہیں, یہ کیا سرائیاں ہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ آگے بھی اس بات کا یعنی قوی امکان ہے کہ تھرو آؤٹ ہی وہی کنٹینیو کریں گے. اور لیکن وہ چونکہ محسن نقوی صاحب کے ان کے جو اختیارات, ان کی جو پاورز جو خود وفاقی کابینہ کے لوگ کہتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے پھر زیادہ یہ کیا سرائیاں جنم لینے لگ پڑتی ہیں. لیکن آپ کو دلچسپی لگا جب آپ نے بھی گزشتہ چند گھنٹوں میں ہونے والی جو اس طرح کی جو نشستیں تھیں اس میں جو وزراء تھے خود نون لیگ کے اپنے جو لوگ تھے وہ محسن نقوی صاحب کے اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہونے پہ واقعی وہ بڑے حیران اور پریشان بھی تھے. وہ سوالات اٹھا رہے تھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, اور آپ سے پوچھ رہے تھے, صحافیوں سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم نے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن چونکہ ابھی آپ نے خبر دے دی ہے تو میرے خیال سے چیزیں کلیئر ہو گئی. تو بہرحال اب جی ہم بات کرتے ہیں امریکی ویزا سے متعلق, امریکی جو سفری پابندیاں ان سے متعلق. ذیشان صاحب آج پہلی باضابطہ میٹنگ وزارت داخلہ میں ہوئی, اور وہ میٹنگ کیوں ہوئی, اس میں سے کیا چیز سامنے آئی, کیا طے پایا, اور یہ بھی بتائیں کہ آج امریکہ کی جانب سے پہلا جو رد عمل آیا ہے وہ کیا ہے.
دیکھیے عدیل صاحب، اصل جو خبر ہے وہ تو یہ ہے امریکہ کی جانب سے کہ انہوں نے پہلے تو تردید کی ہے کہ اس طرح کی کوئی لسٹ جو ہے وہ تیار نہیں کی جا رہی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ویزا پالیسی کو ریویو کر رہے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب کسی کو امریکہ کا ویزا مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ ان پر نظر رکھیں گے، اور اگر ان کے قوانین کے خلاف جائیں گے وہ تو ان کے ویزاز ریجیکٹس ہو سکتے ہیں اور ان کے ویزا کینسل ہو سکتے ہیں. ہاں ان کے ویزا کینسل کیے انہوں نے. اور ساتھ میں یہ جو اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی انہوں نے کچھ گرین کارڈ ختم کیے ہیں. وہ اس پہ آفیشلی انہوں نے کیا دیا؟ جی اور اس بنیاد پہ ختم کیے کہ وہ لوگ جو ہے پرو پلسٹین تھے یا اسرائیل کے جو اگینسٹ تھے، تو ان کے گرین کارڈز بھی جو ہے انہوں نے ختم کیے ہیں. تو یہ یعنی یہ جن لوگوں کی سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ اور ان چیزوں سے اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے رجحانات کیا ہیں. تو میرا خیال ہے اب امریکی ادارے ان رجحانات کو دیکھتے ہوئے یہ طے کریں گے کہ اور ایئرپورٹ پہ وہاں اسکریننگ کے دوران ایسا ہو سکتا ہے یا ویسے وہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا ویزا جو ہے اس کے ذہنی جو اس کا جو جھکاؤ ہے، جو اس کی اپروچ ہے، اس کی وجہ سے اب انہوں نے کیٹیگوریکلی واضح کر دیا یہ کہ ہم اس کو ویزاز بھی ایون کینسل کر سکتے ہیں جو لگ چکے ہیں ایون. یہ جو لگ چکے ہیں ویزاز ان کو کینسل بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کچھ کیے بھی ہے. اور اس کی جو انہوں نے اس کے بتایا ہے کہ ویزے کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو ویزا لگ بھی جائے، آپ کو امریکہ کا ویزا مل بھی جائے، تو اس کے بعد بھی آپ کی جانچ پڑتال جاری رہے گی، اور اگر آپ ان کے قوانین کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے وہ ان کو کینسل کیا جائے گا اور لایا جائے گا. اچھا ذیشان، یہ بتائیں کہ وہ فہرست سے متعلق کیا کہا گیا؟ وہ جو کہا جا رہا تھا اورنج ہے، ریڈ ہے، یلو ہے لسٹ، اور کوئی کہہ رہا تھا پاکستان کا نام یلو لسٹ میں، کوئی کہہ رہا ہے اورنج لسٹ میں آنے کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. تو اس میں کیا کوئی مکمل سفری پابندیاں تو بظاہر نہیں لگتی نظر آ رہی پاکستان پہ امریکہ کے حوالے سے؟ یہ چیز تو ابھی تک واضح ہے. دیکھیں بالکل یہ ابھی تک واضح ہے اور آفیشلی ابھی تک دفتر خارجہ کو آگاہ نہیں کیا گیا اس بارے میں، لیکن مکمل سفری پابندی آپ لگا ہی نہیں سکتے نا. وہ جو ہمارے ڈپلومیٹک سورسز سے بات چیت ہوئی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے دفتر خارجہ میں، آج اسحاق ڈار نے جو وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ جو سیکٹری خارجہ ہے اور ان کے ساتھ جو سیکٹری داخلہ ہے ان کے ہمراہ انہوں نے جو امریکی ناظم الامور ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور یہی جو ویزاز کے معاملات ہیں یہی اٹھائے ہیں. تو ابھی تک آفیشلی تو آگاہ نہیں کیا گیا، لیکن چیزیں آگے آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گی. جو امریکہ ہے وہ اس وقت جو ہے صرف اس پر فوکس کر رہا ہے کہ ان کے ملک میں سرمایہ کاری آ جائے، تو اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ گولڈن کارڈ کا بھی اعلان کیا. لیکن جو ویزاز کے متعلق ہے کہ اگر آپ کو ویزا لگ پاکستان نے آج کیا طے کیا کہ چونکہ آفیشلی ابھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن اس معاملے کو ٹیک اپ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی وہ کر رہے ہیں سفارتی سطح پہ پاکستان. دیکھیں سفارتی سطح پر جب خبریں چلی ہیں اور دفتر خارجہ پہ بھی ایک پریشر آیا، لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا. لیکن ابھی تک آفیشلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پابندی لگ رہی ہے یا گرین. لیکن بیک ڈور کوئی انگیجمنٹ تو شروع ہو گئی ہوگی. بیک ڈور انگیجمنٹ بالکل شروع ہو گئی. اس حوالے سے جو پریکاشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی لسٹ ہو. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ اس لسٹ کی تردید کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ لسٹ ابھی تک ہے ہی نہیں کوئی اس طرح جو تیار، کیونکہ وہ تو تجاویز ہیں محکمہ خارجہ نے کہا، لیکن ویزا پالیسی کو وہ ضرور ریویو کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان اینی کیس بہرحال پاکستان کو اب اس مستقبل میں بھی مسائل سے بچنے کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا معاملہ ہو، اگر وہ امریکہ کا معاملہ نہیں بھی ہے، ہم یو اے ای کی بات کر لیتے ہیں، سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں، ہم دیگر ممالک کی بات کر لیتے ہیں. وہ ممالک جو پاکستان کو آن رائیول ویزا دے دیا کرتے تھے، یعنی ہم نے اپنے پاسپورٹ کی اتنی بے توقیری کر دی ہے، وہ ہم نے فلٹرز نہیں لگائے، ہم نے وہ میکنزم نہیں بنائے کہ جس میں یہ پتہ چل سکے کہ جس شخص نے پاکستان سے باہر جانا ہے، پاکستان کا وہ ایک قسم کا وہ سفیر ہوتا ہے ہر وہ شخص جو ادھر ملک سے باہر جاتا ہے، اور وہ وہاں جا کے اگر آپ انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہوں یا خدا نخواستہ کرائمز میں ہوں، آپ کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی میں آپ کا نام آ جائے، تو یہ تو پاکستان کی بدنامی ہے نا. اس پہ تو حکمت عملی بنانی پڑے گی. دیکھیں آپ کو فلٹرز لگانے پڑیں گے. آپ جب کسی کو پاسپورٹ دیتے تو آپ کو یہ اسکروٹنی کرنی ہوگی کہ یہ پاسپورٹ کیوں بنا رہا ہے، اور اگر یہ پاسپورٹ پہ جمع کر رہا ہے ویزے کے لیے تو کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ نے زیادہ سختیاں کیوں کہ اسپیشلی یو اے ای نے، کیونکہ یہاں سے لوگ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. ابھی تو انہوں نے وزٹ ویزا کے لیے بھی انتہائی جو معاملات ہیں وہ سخت کر دیے. تو آپ کو اپنے جو مقامی حل ہے وہ ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بعد دوسرے سے گلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ویزا دے، ویزا پاسپورٹ کے اجراء سے یہ فلٹر لگنے چاہیے. پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے حوالے سے اس کا پراپر ایک میکنزم ہونا چاہیے، اسکریننگ ہو، آپ کی ڈیٹا شیئرنگ ہو. آج کے دور میں تو ڈیٹا شیئرنگ جو ہے اس کے بنیاد پہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اس کو افیکٹو میکنزم تو اگر وہ کوئی ایسا بنا لیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں، تو امریکی ویزے والے معاملے پہ بھی ابھی تک کی جو صورتحال میں نظر آ رہی ہے اس میں وہ 60 ڈیز کے اندر
ریفارمز لے کے آنا اور چیزوں کو بہتر کرنے والا آپشن جو ہے اسی میں بظاہر پاکستان نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان نے شاید اس پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اجلاس اگر دفتر خارجہ میں بلا لیا ہے اور اس میں سیکرٹری داخلہ بھی تھے تو سیکرٹری داخلہ بھی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے سے ہی اس میکنزم کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے, جو کہ خوش آئند ہے, دیر آئے درست آئے. لیکن بہرحال پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس کو اس کا احترام, عزت, تکریم اس میں اضافے کے لیے ہمارے حکام کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایسے نہیں کم از کم چل سکتا کہ لوگ باہر جائیں اور وہاں پہ جا کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں اور اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہو, پاکستانی پاسپورٹ کو, اس کی شناخت کو ہو رہا ہو. بہرحال اس پہ کام اب شروع ہو گیا. لیکن وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مکمل ٹریول بین کوئی لگنے جا رہا ہے, وہ بہرحال اس کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, بلکہ ریڈ لسٹ کا تو امکان آلموسٹ جو ہے وہ رد ہو گیا ہے. اب معاملہ ہے اورنج لسٹ یا یلو لسٹ. یعنی اورنج لسٹ کا مطلب ہے کہ اس میں ریسٹرکٹڈ ہوں گی چیزیں اور اس میں کچھ کیٹیگریز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, لیکن جو یلو لسٹ ہے اس میں 60 دن کا ممالک کو ٹائم دیا جائے گا کہ اس میں آپ چیزیں بہتر کر لیں. تو اسی میں ہی اگر میکسیمم اگر نام آیا تو اس یلو لسٹ میں نام آ سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائش کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.